ان کی دکانیں خوب چل رہی ہیں، صدیق اکبر سے بائی کاٹ ہے، نہ ان سے کوئی سودا لے، نہ انہیں کوئی سودا دے، نہ کوئی رشتہ کرے، نہ کوئی رشتہ دے، پوری طرح بائی کاٹ ہے. اب بتائیے اگر میجارٹی از اتھارٹی، بے ایمانوں کی میجارٹی، بے ایمانوں کی میجارٹی وہ اتھارٹی نہیں ہوتی، اہل حق کی میجارٹی اتھارٹی ہوتی ہے. فوری طور پر اس نے کہا یار یہ کہتا ہے راتوں رات میں گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں، اور کچھ نہیں. تو یہ بات تو صدیق اکبر کو سمجھ آتی ہے کہ جتنے کنوینس ہیں آج کے، ان کی روشنی میں تو کوئی چیز راتوں رات بیت المقدس لے جا کر واپس لا نہیں سکتی. تو ظاہر ہے کہ آج وہ منکر ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ. مکہ شریف کے باہر کسی کام سے وہ آ رہے تھے، راستے میں ان کو تھام لیا، کہتے آج تمہارے صاحب نے ایک بات کہی ہے جس کو تمہیں ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ اس نے جھوٹ کہا. اب رات کیا کہا؟ ان کا وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس شریف گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں. اب بتاؤ اب بھی نہیں کہو گے کہ یہ جھوٹ ہے؟ ان کا پاگل کہیں کہ تو کہتا ہے کہ بیت المقدس جا کے واپس آیا ہے، کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر وہ کہے میں آسمانوں کے پرے گیا ہوں، اگر وہ کہتے تو میں مانوں ہی مانوں. مجھے یہ سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی. اب اس میں سوال اٹھا کہ جس وقت ابو جہل نے یہ بات کہی کہ سرکار نے ایسا کہا ہے، راوی اس حدیث کا کون ہے جی؟ ابو جہل ہے کہ نہیں؟ آپ کے تمام محدثین کے ہاں قبول حدیث کے لیے پہلے راوی کا مسلمان ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ تو جب راوی کافر ہو قبول کیوں کر لی؟ مجھے سوچ کے بتلا. اے صدیق اکبر تیری قبر کو میرا سلام، میں تو ایک معمولی ایک گردے راہ پہ بیٹھنے والا ہوں. والی بغداد کا تمہیں سلام، خواجہ غریب نواز کا تمہیں سلام، امام ابو حنیفہ کا تمہیں سلام، امام شافعی کا تمہیں سلام، امام مالک کا تمہیں سلام، امام احمد بن حنبل کا تمہیں سلام، قادری چشتی نقشبندی سہروردی تمام سلاسل اولیاء اللہ کا تمہیں سلام. حدیث قبول کر لی کافر سے. ان کو اللہ کے بندے دیکھ، شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انکھل بٹری، ایک ایکس کھل بٹری، ایک مجرم گرداننے والی، ایک بے گناہ قرار دینے والی. مخالف دھڑے کا آدمی اگر ایکسکلپٹری ایویڈنس دے دے، تمہارے دھڑے کی شہادت دے دے، تو دنیا کی کوئی ذہانت نہیں کہتی یہ کمزور ہے. کیا مطلب نکلا؟ اگر مدینے والے کی فضیلت بیان کرے، کافر بھی بیان کرے حدیث مضبوط ہے. اچھا جناب، کتاب النکاح بخاری شریف کے اندر جو حضرت صہیبہ کی حدیث ہے، اس کا مروی عنہ کون ہے؟ ابو لہب. ابو لہب ہے کہ نہیں؟ اچھا ابو لہب مسلمان ہے؟ ایسا پکا بے ایمان ہے کہ 100 صابن سے بھی دھو تو اس کی بے ایمانی دھلتی نہیں ہے. اس سے دور حاضر کا بے ایمان پیسے خرچ کر رہا ہے نا، اس طرح نبی پاک کے مشن کے خلاف پیسے خرچ کرنے والا بے ایمان ہے. اگر کفر کی بھی کوئی کلگی ہوتی نا تو کلگی والا تھا. ہاں اگر کلگی ہوتی تالی کے محال بالممکن اصل محال. تو جناب اتنا بڑا کا اور منصوص علیہ قرآن مجید نے جس کا کفر بیان کیا ہے نام لے کے، وہ کافر ہے. امام بخاری میں تم سے پوچھتا ہوں یار، سوچ کے بتلا، اس کا مروی عنہ جو ہے وہ کافر ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں اس حدیث کو تحمل کیا، اس زمانے میں ان کا بھی اسلام ثابت نہیں، کیونکہ یہ بدر کے دوسرے دن بعد حضرت ام الفضل بنت الحارث نے اس کو لاٹھی سر میں ماری تھی. نرانیاں تھی دیکھو بھائی مانا نبی پاک نہیں اتگنی گلا کر رہے ہیں. ایک تیز رہو پیغام رسان نے آ کے اطلاع ہم پہنچائی کہ مسلمانوں نے تو گادر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ہے کفار مکہ کو. حضرت ابو رافع حضرت عباس کے غلام تھے، پانی کی تقسیم پر یہ مامور تھے، اٹھ کے اچھلنے لگے، جمپ کھانے کو، واہ مسلمان مار گئے، کافر بے ایمان ذلیل ہوئے، کافر کو شکست ہوئی، سارے کفار مکہ ذلیل ہوئے.
جب یہ اچھل کے باتیں کرتے تو ابو لہب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. یہ پریسیڈنسی بھی بڑی خوفناک چیز ہے. پریزیڈینشل سیٹ اللہ نیکی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق ہے. یہ اٹھا ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا, اٹھ کے منہ پہ تھپڑ مار گیا. انہوں نے کہا تو ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے پاس رہ کے ہمارے دشمنوں کے گیت گاتا ہے. حضرت ام الفضل بنت الحارث کے اٹھ کے کہنے لگی اگر اسلام نہیں قبول کیا تو ہوا کیا, ہماری ہمدردیاں تو اس کے ساتھ ہیں. اٹھ کے نا کعبے کے بلے پڑے ہوئے تھے, اٹھا کے نا ایک رسید کیا ابو لہب کو, سر کے بل جا گرا. 22ویں 23ویں دن اسی لاٹھی سے مارا تھا. انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو کچھ نبی پاک کے میلاد کے پر انگلی اٹھانے اور خوشی کرنے کی وجہ سے اس کو مواد مل رہا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. مولانا میں پوچھتا ہوں کہ حالت کفر میں کوئی نیکی قابل قبول ہے؟ باقی جتنے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہو, اگر سب سے یہ سوال کروں کہ بتاؤ حالت کفر میں کوئی نیکی کی جائے قابل قبول ہے؟ ہرگز قابل قبول نہیں. تو وہ آدمی کافر ہے, حالت کفر میں اس نے یہ نبی پاک کے میلاد کی خوشی منائی تھی. کیا نتیجہ نکلے گا؟ واہ میلاد مصطفیٰ. قانون تو یہ ہے کہ حالت کفر میں کوئی نیکی کرے کبھی قابل قبول نہیں, لیکن تیرے میلاد کے پرچم قانون کی بلندیوں سے پرے لہرا رہے ہیں. اگر سرکار کے میلاد کی خوشی منائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس قانون کی ذات میں نہیں آئے گا. کافر بھی اگر منائے گا فائدہ اس کا بھی پہنچے اگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کیس پیش ہو کہ سرکار کے میلاد کے سلسلے میں ابو لہب نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہوں تو جلے چندے واسطے پھرو تو 60 رکعتاں نیتی دی جڑا کھڑا ہوئی رہا جب تک چندے کا خطرہ ٹلے نہ جڑا صحیح جلے پاسے نہ بڑے بڑے متقی بندے تکے 60 70 رکعتاں کٹھیاں نیتی دی شروع ہوئی جتنا تک چندے کا خطرہ ٹلیا نہیں رکوے دا نہ نہیں کیتا. یار ابو لہب سرکار کے میلاد پر پیسے خرچ کرے, میں اور تو نہ خرچ کریں. الحمدللہ کل جمعہ تھا نا, اللہ کا کرم ہے 500 پاؤنڈ دیا ہے. میں نے کہا میلاد شریف کے لیے میری طرف سے پیسے اور الحمدللہ دیتا ہوں اور بڑے خوشی سے دیتا ہوں, اور جہاں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں جتنی توفیق ہوتی ہے خدمت کرتا ہوں. مگر یہ یقین زندہ رہے کہ ابو لہب کو بھی معلوم نہیں کیا گیا تھا تو پھر کلمہ پڑھنے والے کو کیوں معلوم کیا جائے؟ مگر پوچھنے کی بات امام بخاری سے یہ ہے کہ وہ جس نے مروی عنہ بھی کافر ہے, روایت کرنے والا بھی اس کا اسلام ثابت نہیں, اس میں یہ گنجائش ہے تحمل حدیث زمانے کفر میں کرے, ادائے حدیث زمانے اسلام میں کرے, حدیث مقبول ہے. لیکن پہلا بنیادی قاعدہ اسی وقت قبول کر لی جائے حالت کفر ہی میں. کیا معنی نکلیں گے؟ معنی یہ نکلیں گے امام بخاری یہ بتانا چاہتا ہے کہ علم المصطلح کے جتنے قاعدے, اس علم کا نام ہے علم المصطلح, جس کے مطابق حدیثیں لی اور دی جاتی ہیں. 8 طریقے ہیں تحمل حدیث کے, حدیث لینے کے. 8 طریقے حدیث دینے کے. تحمل حدیث اور ادائے حدیث یہ علم المصطلح کی بولی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ حدیث اس کی لی جائے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو. اور محدثین میں تم سے پوچھتا ہوں امام بخاری سے زیادہ بہتر کون حدیث جاننے والا ہے؟ اب تو بتا کہ کتاب النکاح کے اندر حضرت صحیبہ والی حدیث مروی ہے حضرت عباس سے اور مروی عنہ جو ہے وہ ہے ابو لہب. اے امام بخاری تم نے کیوں درج کر لی؟ کہا کہ خواہ کافر ہی مروی عنہ ہے لیکن میرے نبی کے کریڈٹ میں جا رہی ہے, اس لیے یہ بات کچی نہیں ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ سنت والجماعت کیا ہوتی ہے, جس مذہب پر میں ہوں اس مذہب کا نام اہل سنت والجماعت ہے. تو اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مذہب ہوا ہے کہ سرکار کی شان کی بات کافر بھی کہے تو قابل تسلیم ہے. خطیب بغدادی آپ کی الکفایہ فی علم الروایا اس کے اندر یہ موجود ہے, یہ علم المصطلح کی کتاب ہے کہ حدیث کو ضعیف کہنے کے کل کتنے طریقے ہیں. کہا وہ بہت سارے طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس حدیث میں نبی پاک کی شان کے خلاف ثبوت ملے وہ حدیث نہیں ہے. کہا کس طرح؟ کہا قرآن نے بتلایا سرکار کو شان مل تو سکتی